ایگریکلچر کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. ایگریکلچر ہماری جی ڈی پی کا بھی بڑا حصہ ہے دنیا کے اندر بھی، بلکہ ان 100 سالوں میں تو یہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سروس سیکٹر زیادہ کمانے لگا ہے، انڈسٹریل سیکٹر. ورنہ آج سے 100 سال پہلے تو زیادہ تر جو ہے 100 150 سال پہلے زیادہ تر لوگ ایگریکلچر سے ہی کمایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دو بڑے سیکٹر وہ تھے، ایک لائیو اسٹاک اور دوسرا ایگریکلچر. تو ایگریکلچر اس لحاظ سے بہت اہم ہے. اس میں قرآن کی آیت ہے کہ ایٹ آف دیئر فروٹ ان دیئر سیزن بٹ رینڈر دا ڈیوز دیٹ آر پراپر آن دا ڈے وین دا ہارویسٹ از گیدرڈ. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کئی بہت سارے پھلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، یہ میں نے پورا تو آیت کا ترجمہ نہیں رکھا، اس کے بعد یہ کہا کہ تم پھر سیزن کا جو بھی پھل ہے تم کھاؤ، اس سے کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن جو ہے اس پہ جو ڈیوز بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ دو. اور یہ کس وقت دو کہ جب آپ ہارویسٹ گیدر کر رہے ہو. اسی لیے علماء اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسی وقت جو ہے وہ اس کی اسی دن یا اسی وقت آپ پہ زکوٰۃ وہ ہو جاتی ہے، اپلائی ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فصل کیا. کچھ امام حضرات کے اندر اختلاف ہے کہ جیسے کچھ جیسے امام خالد شافعی اور مالک کا یہ خیال ہے کہ صرف جو ایڈیبل پریزرویبل جو ہے وہ فصلیں ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے. لیکن اس میں اچھا ویو امام حنیفہ کا، انہوں نے کہا جو بھی چیز نکل رہی ہے نا زمین سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. آلدو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 فصلوں کا نام لیا ہے، لیکن ساری فصلوں پہ اس لیے زکوٰۃ ہے کہ وہ انالوجی کے تحت وہ ملتی جلتی چیز ہے. اور اس پہ ابن العربی ایک جو بڑے مشہور مالکی اسکالر، ان کا بڑا اچھا اس پہ کمنٹ ہے کہ the strongest view is that of Abu Hanifa because it is more advantageous to the needy, most supported by the general terms of the text, and more appropriate as an expression of gratitude for God's grace. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ جب تینوں چیزوں کے اندر یعنی اس حوالے سے بھی کہ غریب کا بھی اس میں زیادہ فائدہ ہے، قرآن کا جو جنرل ٹیکس ہے اس کے ساتھ بھی یہ ملتا ہے کہ قرآن میں یہ فرق نہیں کیا جا رہا کہ بھائی اس چیز پہ زکوٰۃ دو، اس پہ نہ دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 4 فصلوں کا تذکرہ کیا تو اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ عرب میں اس زمانے میں وہ 4 فصلیں ہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو اگر گریٹیٹیوڈ کرنا ہے تو پھر جو بھی فصل نکلے اس پہ دینا چاہیے. تو اس لحاظ سے انہوں نے اس ویو کو سپورٹ دیا. آلدو کہ امام ابن العربی جو ہیں وہ مالکی اسکالر ہیں، لیکن مطلب انہوں نے وہاں پہ یہ ان میں سے یہ عام سی بات تھی کہ اگر کسی اور امام کی بات آپ کو ٹھیک لگے تو اس کو وہ فالو کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ایک امام کے ساتھ آپ کو پورا چلنا ہے، بلکہ آپ اس کو دیکھیں گے کیا چیز ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ جو ہے وہ ڈیسیجن لیں گے. تو یہاں پہ انہوں نے امام حنیفہ کی اس بات کو سپورٹ کیا. اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ the condition of نصاب is not applicable. امام حنیفہ نے اس میں کہا ہے کہ اس پہ نصاب اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ بیکاز the condition of the passage of 1 year is نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ مستقل آ رہا ہوتا ہے نا. جب فصل آئے گی تو آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ میں نصاب سے اوپر چلا جاؤں گا یا نہیں چلا جاؤں گا. تو آپ جو فصل آئی پہلی، آپ کو اس میں سے زکوٰۃ جو بھی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ کو دے دینی چاہیے. لیکن اس میں جو بقیہ لوگوں کا خیال ہے، جو بقیہ اماموں کا خیال ہے، انہوں نے نصاب مقرر کیا، اور نصاب جو ہے وہ تقریباً 653 kgs ہے، 5 وسق. تو ان کا یہ خیال ہے کہ بہت ساری غریب ہوتے ہیں کہ جو بہت تھوڑا سا جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان پہ یہ لگا دیا جائے تو ان کے لیے مشکل ہوگی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ غریبی کے اوپر نہیں ہے. تو اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین ہے. امام حنیفہ کا خیال ہے کہ جب نکل رہی ہے سب پہ آپ دیں، اور بقیہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نہیں، اس پہ بھی نصاب ہے، اور اس کا نصاب تقریباً 653 kgs بتایا گیا ہے. یہ حضرت معاذ بن جبل کی ایک سینگ جو ہے میں نے لکھی ہے. یہ معاذ بن جبل کو نبی کریم نے یمن کی طرف جو ہے وہ حاکم بنا کے بھیجا تھا. تو ان کی چیز کو رپورٹ کیا ہے، the messenger of God peace be upon him sent me to Yemen and commanded me to collect 1/10 from that which the sky waters or draws underground water through its root, and half a tenth from that which is watered by pails. یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو آسمانی پانی سے، جس میں آپ کی محنت خرچ نہیں ہو رہی ہے، اس سے جو فصل اگے گی اس پہ آپ کو 10% دینا ہوگا، اور تقریباً 1/10 جسے عشر کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے عشر بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کی قسم کس پہ اپلائی ہو رہی ہے؟ وہ ایگریکلچر پہ اپلائی ہو رہی ہے. تو جہاں پہ آپ کی محنت خرچ نہیں ہو رہی ہے، آپ کی کاسٹ خرچ نہیں ہو رہی، اور آسمانی یعنی بارش کے پانی سے جو ہے فصل آ رہی ہے، تو اس کے اوپر 10% کیا گیا ہے. اور جہاں پہ جو ہے وہ آپ کی محنت خرچ ہو رہی ہے، جہاں پہ آپ کی جو ہے وہ کاسٹ خرچ ہو رہی ہے، جہاں پہ آپ کو پانی لے کے آنا پڑ رہا ہے، یہ بالٹیوں کے تھرو پانی لا رہے ہیں، ٹیوب ویلس کے تھرو لا رہے ہیں، خرچہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ وہ نصف عشر کہتے ہیں 5%. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا ریٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر وہ ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. ابھی تک جو ہم نے دیکھا منی کے اوپر اور کیا کہتے ہیں سامان تجارت کے اوپر اور لائیو اسٹاک کے اوپر، ٹوٹل کے اوپر 2.5% زکوٰۃ تھی.
यहाँ पे टोटल पे 2.5% नहीं है, यहाँ पे जो प्रोड्यूस वो कर रहा है ना, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उस प्रोडक्शन पे 10 या 5% है। तो रेट ज़्यादा है, मगर जो प्रिंसिपल के ऊपर नहीं है, ज़मीन के ऊपर नहीं हुई, ज़मीन की प्रोडक्शन के ऊपर ज़कात हुई, जिसे आप उशर कह रहे होते हैं। तो उसका रेट ज़्यादा है, क्योंकि वो आमिल पैदावार है, खुद वो पैदावार नहीं है। यानी अगर पैसे हैं आपके पास, तो पैसा तो खुद खर्च कर सकते हैं ना, सोना है वो तो खुद एक चीज़ है, या माल तिजारत है, वो तो उसको तो खुद बिकना है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर आपने जो है वो जो चीज़ आपके पास आ रही है, वो खुद वो पैदावार है, वो आमिल पैदावार नहीं है, वो पैदावार बना नहीं रही है, वो ज़मीन उसको जो है वो उगाती है। तो ज़मीन के ऊपर नहीं है, बल्कि ज़मीन की जो पैदावार है उस पे आपको उशर देना है। इसीलिए जो है वो जो रेट है वो थोड़ा, यानी 2.5% की जगह 5% और 10% है। जहाँ भी कॉस्ट खर्च होगी और जहाँ भी जो है वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे वो 5% है, वहाँ पे रेट जो है थोड़ा सा रिड्यूस दिया गया है। और जहाँ पे जो है वो यानी आसमान के पानी के थ्रू, बारिश के पानी के थ्रू खर्चा हो रहा होगा, वहाँ पे रेट जो है वो 10% है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर के हवाले से हमने ये बात कर ली कि ये सारी हनफी उसमें जो है वो सारी फसलों के ऊपर है। इसकी वजह ये है, एनालॉजी उन्होंने यूज़ की कि अल्लाह ताला का आपको शुक्र अदा करना है, गरीब का हक अदा करना है। तो चाहे आप गाजर उगा रहे हों, चाहे आप आलू उगा रहे हों, चाहे आप बड़ी आजकल जो किस्म के जो होते हैं ना हाई टाइप के जो एवोकाडो वगैरह उगा रहे हो, हर चीज़ पे, वरना तो ये होता है ना, अगर आप 4 फसलों पे रखते हैं, सिर्फ 4 फसलों पे, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जैसे चावल उग रहे होते हैं या कपास हो रही होती है, उस पे नहीं होता। कुछ उलमा जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग के तौर पे जाते हैं, वो कहते हैं सिर्फ 4 फसलों पे। लेकिन ये इमाम हनीफा का बड़ा अच्छा, यानी है, तो ये 1000 साल पहले आए थे, उस वक्त उनका ये व्यू था, और ये व्यू मतलब हर लिहाज से सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो फसलें थी उन्होंने उसको बताया, उसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि शरीयत जो है वो एक तरह की चीज़ों पे एक ही डिसीजन लेती है। अगर जो है वो गेहूं पे जो है वो ज़कात है, तो क्या फिर ज़ाहिर है चावल पे भी ज़कात होगी। तो ये व्यू उन्होंने लिया, ये व्यू जो है वो हर हर लिहाज से जो है वो इक्विटेबल भी है, और कुरान और जो हदीस है उसके जो बेसिक कुरान का जो जनरल टेक्स्ट है उसके हवाले से भी बेहतर है।